نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن مجید جو ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور کس اللہ کا جو ہمارا عظیم رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق کائنات ہے، مجھے آپ کو ہم سب کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو سب ہم جانتے ہیں کہ منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ لیکن نازل کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں اس کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے نا، الرحمن الرحیم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر اپنی رحمت کرے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہماری کامیابی کا، ہماری نجات کا اس میں سامان ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی پھر کیا لازم ہے کہ جس رب نے ہم پر اتنی مہربانی، اتنی رحمت، اتنی شفقت کی ہے، کہ جس کی انتہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی بہترین کتاب نازل کی، ہم سے براہ راست کلام کیا، ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اے میرے بندوں، بچنا ہے، اس کتاب کو پڑھ کے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے ہمیں اس قرآن مجید کی عملی تفسیر پیش کی۔ تو دیکھیں، خالق کائنات کا کلام ہے جس کا علم لامحدود ہے، اور یہ آیا کیسے کلام، یہ ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچا؟ سید الملائکہ جبرائیل امین اس کو لے کر نازل ہوئے، جو قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، جنہوں نے حرف بحرف جو ہے اس کو ہم تک پہنچا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک امین کے، صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، انہوں نے پوری امانت سے جو ہے اس کو صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ سے پھر یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ پھر ہم اس کو سمجھیں بھی، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کا حق ادا کریں، کیونکہ یہ لاوزوال کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں، کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ کیا فرمایا 15 اور 16 آیت میں کہ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آتی رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا تھا، اس میں تحریف ہو جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آخری کتاب نازل کی، آخری نبی سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور کیا کہا کہ تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور وہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور ایسی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے نا، تو یہ ہمیں ہماری سلامتی کی راہوں کی طرف لے جائے گا، وہ راستے جو دنیا میں بھی ہمیں فتنوں سے، شر سے بچا لیں گے، گمراہی سے بچا لیں گے، اور وہ راستے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ ظالم کون ہوگا؟ جو اپنا نقصان خود کرے گا۔ اللہ نے اتنی بہترین کتاب نازل کی، لیکن جس کے پاس دنیا میں اسے پڑھنے کا وقت نہ تھا، اس کو سمجھنے کا وقت نہ تھا، اس پر عمل کرنے کا وقت نہ تھا، تو ایسے لوگ پھر کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائیں گے، خسارہ اٹھائیں گے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ یا تو انسان کمی کے ساتھ اٹھتا ہے یا اضافے کے ساتھ، یا تو قرآن ہم کی آیات جو ہیں وہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر چکی ہوتی ہیں، یا پھر ہماری گمراہی میں۔ کیونکہ دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو
کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی میں کمزوری کی وجہ سے اس قرآن مجید پہ مکمل عمل نہیں کر پاتے. تو جب حق ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا. دیکھیں یہ قرآن میری اور آپ کی، ہم سب کی سینے کی بیماریوں کا علاج ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ دم کیا جاتا ہے. یہ ویسے بھی ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سینے کی بیماریاں، ہمارے سینے میں جو تنگی ہے، جو منافقت ہے، جو حسد ہے، جو کینے ہیں، جو بغض ہیں، عداوتیں ہیں، ظلم ہے، تکبر ہے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے سینوں میں چھپی ہوتی ہیں. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ آ کے ان بیماریوں میں سے ہمیں شفا عطا کرتا ہے. کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں، اگر سمجھنے پہ آئیں، سوچنے پہ آئیں تو کتنی رحمت ہے. اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس نے ہمارے لیے بہترین ہدایت کا بندوبست کیا ہے. قرآن مجید حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں دنیا میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم بہترین انسان بن جائیں گے. اور قرآن مجید کو پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اللہ کے خاص لوگ کہا ہے. یعنی میں اور آپ جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں. کتنی بڑی رحمت ہے. دیکھیں ہم بعض چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم ان کو ایسے آرڈنری وے میں لے رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ، ہم نے ارادہ کیا، میں نے کلاس کا ارادہ کیا، آپ نے کلاس سننے کا ارادہ کیا، یہاں ہم اکٹھے ہوئے. لیکن دیکھیں اس کائنات کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، کہ ہم اس نے ہمیں اپنے خاص لوگ سمجھا ہے، اپنے اہل اللہ سمجھا ہے، اور اس نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون اللہ والے ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، یعنی اللہ کے اہل ہوں گے، اللہ کے اہل یعنی قریب ترین ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں جو اللہ کی کتاب کو وقت دیتے ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خاص طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے روز قیامت؟ جب ہر ایک کی واپسی، ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے. تو جو انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے اہل اللہ بن جاتا ہے نا، اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ یقیناً روز قیامت اور اپنی موت کے بعد خاص جو ہے نا پروٹوکول، کیونکہ ہمیں دیکھیں ہر جگہ پہ ہم کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایک پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے. کسی مجلس میں جائیں گے، کسی گیدرنگ میں جائیں گے، فرینڈز میں جائیں گے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک پروٹوکول دیا جائے، مجھے اہم سمجھا جائے. تو اہل اللہ جو ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے گا روز قیامت انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل اللہ میں شامل کرے. دیکھیے قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے نا، اس کو چھوڑنا، ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید میں دورہ قرآن میں بھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شکایت کریں گے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ اے رب العزت میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی ہجر محجورہ کر دیا تھا، یعنی چھوڑ دیا تھا. اب قرآن کو چھوڑنا کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے، قرآن مجید کے نسخے، ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں قرآن مجید نہ موجود ہو. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیسے چھوڑ دیا تھا؟ دیکھیں اس کو چھوڑنا کیا ہے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا ہوا. پہلے چیز کیا ہے کہ قرآن کو سنا ہی نہ جائے. سب سے بیسک چیز ہے کہ اس پہ ایمان نہ لایا جائے، کہ ٹھیک ہے ایک کتاب ہے لیکن اس کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے. پھر یا اس کو سنا نہ جائے، قرآن مجید کو سمجھا نہ جائے. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ ہم اسے کھول کے پڑھیں، اسے سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. دیکھیے قرآن کو مہجورہ کرنے کی قسم یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کو صرف زبانی یعنی تلاوت تو کرتے رہیں لیکن نہ اس پہ سمجھیں، نہ اس کو سمجھیں اور نہ اس پہ عمل کریں. تو کیا ہوگا؟ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میرے اور آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں.
پڑھیں، تلاوت کریں، تجوید کے بہترین طریقے پہ جیسے یہ نازل ہوا ہے اس کی تجوید سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر کو سمجھیں، اس پہ خود غور و فکر کریں، اور پھر ہم انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ دیکھیں جو انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ ہوتا ہے نا کہ معاملات کی تنگی کا، رزق کی تنگی کا، کسی نہ کسی دل کی تنگی کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کہیں نہ کسی ڈپریشن میں آئے ہوتے ہیں، کسی انزائٹی کے فیز میں آئے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما۔ یعنی سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 124 سے 126 تک فرمایا ہے کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا، وہ نصیحت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جو میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن ہے جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے کہ جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک ان کے لیے تنگ گزران ہے، یعنی ان کے لیے زندگی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو جنہوں نے قرآن مجید سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑا ہوگا، وہ روز قیامت اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یعنی شکوہ کرے گا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تم انہیں بھول گئے، تو اسی طرح آج میں نے تمہیں بھلا دیا، یعنی اب اندھے بن کر آخرت میں رہو۔ دیکھیں اندھے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سمبولیکلی کیا بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت ہی نہ ہو، اسے دیکھنے کا وقت نہ ہو، اس کو سمجھنے کا وقت نہ ہو، تو ایسے لوگ کیا ہوگا؟ روز قیامت اندھے بن کے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے کہ ہم روز قیامت زندگی میں بھی ہماری دنیا جو ہے وہ تنگ ہو جائے ہم پر، کیونکہ جتنا ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، جتنا اس قرآن سے دور ہوں گے، تو ہماری زندگیاں بھی ہم پہ تنگ ہو جائیں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ حدیث قدسی کہ اگر انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کا فقر، اس کی محتاجی اس کی نظروں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ سارا دن وہ انسان دنیا حاصل کرنے کی تگودوں میں لگ جاتا ہے، لیکن دنیا پھر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کے ذکر کو، اس قرآن کو نہیں بھولنا۔ اور جو انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، بھلے پھر ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں۔ دیکھیں جب ہم دعائیں جو ہے نا وہ ہمارے عمل کے حساب سے بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان دعا کرتا ہے برکت کی لیکن اس کا عمل خالی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگیوں میں برکت نہیں آتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یقیناً قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گھر میں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں لیکن تنگ کیسے ہو جاتے ہیں وہ، کہ ان میں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بے چینی ہوتی ہے، انسان اپنے بڑے بڑے گھروں میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ان گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور پھر کیا کہا؟ فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے گھروں میں پھر فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے، بہت ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے لیے اکٹھے ہیں، اس وقت اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے جمع ہے، تو یقیناً فرشتے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو فرشتے، جب انسان جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں فرشتے بھی نہیں آتے، اور پھر ظاہر ہے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ اور مزید کیا کہا کہ شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، پھر شیاطین آ جاتے ہیں۔ اور شیطان کا آنا کیا ہے؟ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہماری برائیوں کی جو ریشیو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے دل جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں برائی پہ اکساتا ہے اور ہم برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا انسان پھر خیر سے رک جاتا ہے، اور پھر کیا کہا؟ اس کی خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اس قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایسا رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ اتنی استقامت دیں کہ ہم روز قیامت تک اپنی آخری سانس تک اس پر جمے رہیں، اور یہ روز قیامت یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے حق میں شفاعت بن کے آئے، یہ اسی وقت ہمارے حق میں شفاعت بنے گا۔ دیکھیں یہ قرآن میرے اور آپ کے ساتھ قبر میں بھی اس وقت ساتھی بنے گا جب ہم اس کو دنیا میں اپنا ساتھی بنائے رکھیں گے۔
اور یہ ہماری سفارش بھی اس وقت کرے گا جب ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوگا. دیکھیں سفارش کون کر سکتا ہے؟ سفارش ساتھی کرتا ہے نا، کوئی انجان تو نہیں کر سکتا ہماری سفارش آ کے. تو اگر ہم اس قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی دعا کے ساتھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں صحیح طور پہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس دعا کے ساتھ اس تفسیر کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود سے. دیکھیں تلاوت سے پہلے یا قرآن مجید سے پہلے پڑھنے سے پہلے نا تعوذ کا حکم ضرور ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے. اس کو آپ نے کھولا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ، تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے. اللہ کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمیں ہر نیکی سے روکتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ جو ہے انسان کس چیز کی لیتا ہے؟ اللہ سے جب لیتا ہے تو کسی نقصان پہنچانے والی چیز کی لیتا ہے نا. کوئی ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمیں چیز نقصان پہنچائے گی، کوئی ہمارا دشمن ہے، تو انسان ہمیشہ اپنے دشمن سے پناہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کریں گے، تعوذ پڑھیں گے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے. ایسی ہستی سے پناہ طلب کریں گے جو اس دشمن کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے. دیکھیں میں اور آپ شیطان کے آگے بہت کمزور ہیں. اگر ہم پناہ نہیں لیتے نا تو ہمارے نفس اور یہ شیطان یعنی نفس امارہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہمیں نفس امارہ جو ہے یہ ہمیں اور شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ملا کے ہمیں کمزور کر دیتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ جب بھی قرآن کھولنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں شیطان غیر محسوس طور پر ہماری فکر پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. یہ وسوسوں کی صورت میں میرے اور آپ کے دلوں میں داخل ہوتا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اگر ہم نے تعوذ نہ پڑھی ہو تو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ سب سے پہلے تو ہمیں یاد کرائے گا کہ اس سے ضروری کام کرنے والے بھی ہیں، اس سے ضروری کام ہے، اب اس کو جلدی سے ختم بند کرو اور جا کے کوئی دوسرا کام کر لو. یا پھر یہ ہمارے اور قرآن کے درمیان حائل ہو جائے گا. یہ ہمیں قرآن کو سمجھنے نہیں دے گا. جو ہمیں پیغام دے رہا ہے نا قرآن، یہ اس کے راستے میں حائل ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کے پیغام کو جب سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں خود سکھا دی ہے. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ جو ہے سب سے پہلے اس کے فضائل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل امین جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، زوردار آواز آسمان کی طرف سے آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے. یعنی جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین پر نازل ہوا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ کبھی نہیں اترا تھا. پھر اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیے جا رہے ہیں. یعنی ایکسکلوسیولی جو یہ 2 نور ہیں یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. تو ایک کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورت، اور دوسرا تحفہ جو ہے، دوسرا نور کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. تو دیکھیں یہ 2 نور ہیں. سورۃ الفاتحہ نور ہے، اس کو نور کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ ہی فرشتے نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ بھی تلاوت کریں گے، یعنی دونوں نوروں میں سے یا تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی حدیث ہے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں، تو جب بھی دعا کرنی ہے تو ساتھ ان 2 نوروں کو بھی شامل کر لیں. یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں پھر ساتھ دعا مانگیں جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، یا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو پھر دعا مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی کہ جو مانگیں گے اس کے ساتھ وہ عطا کیا جائے گا، تو یہ پھر بشارت ہمارے لیے بھی ہے. تو اس کو ضرور پڑھیں. سورۃ الفاتحہ جو ہے نا، اس کے ہمیں مفسرین سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف نام ہیں، کیونکہ جب اس کی اتنی اہمیت ہے نا تو یہ کس کس لحاظ سے ہے. اس کو سیدنا ابو سعید بن معلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے. اب آپ دیکھیں 7 آیات ہیں اور یہ قرآن کی باقی تمام صورتوں سے افضل ہے. 7 آیات، ان کو پڑھنا کتنا فضیلت کا باعث ہے. اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اور وہی ہے سبع مثانی من القرآن، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات. تو اس کو سورۃ الفاتحہ کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 7 بار بار پڑھی جاتی ہیں آیات. کب بار بار پڑھتے ہیں؟ جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں. ہر نماز میں ہماری کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لیں. اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے فاتحہ ہے. فاتحہ فتح سے ہے اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی. جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے متعلق جو ہے علماء کی رائے کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکمل ایک جامع دعا ہے جو سورۃ الفاتح ہے. اس کے علاوہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ تمام جو قرآن مجید کے مضامین ہیں نا، یہ ان کا خلاصہ ہے. جیسے آپ سمری کہتے ہیں نا، ایک سمری لکھی گئی کسی چیز کی جس میں آپ نے سارے پوائنٹس جو ہیں پریسائسلی بتا دیے، تو قرآن مجید کی سمری ہے یہ سورۃ الفاتحہ. یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے. پورا قرآن جو ہے جب آپ پڑھتے ہیں اس کی ساری جو سمری ہے وہ سمیٹ کر ان 7 آیات میں بند کر دی گئی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا ہے ام الکتاب، اور اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے. ام کسے کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں ماں کو. جڑ کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہماری والدہ جو ہیں یا ہمارے والدین جو ہے، ماں جو ہے کیونکہ وہ ایک روٹ ہوتی ہے نا انسان کی، تو اس لیے ام جو ہے وہ جڑ کو کہا جاتا ہے. تو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں یا قرآن کی جڑ، یہ اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرتی ہے. تو دیکھیں اس صورت کے اوپر آپ تھوڑا سا بھی نظر ڈالیں نا، اس کے آیات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ تمام جو قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس کے اندر سارے کے سارے ہیں. دیکھیں اس میں تذکیر باللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، ایسی نعمتوں کا بیان بھی ہے جو انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری تھیں. تذکیر بالایام اللہ بھی ہے، یعنی یوم الدین کا ذکر بھی کیا گیا ہے. تذکیر بعد الموت بھی ہے، یوم الدین میں ہماری موت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے. تو دیکھیں اس سورت کی پہلی 3 آیات یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورت فاتحہ کی آیت ہی ہے ایک. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ سورت الفاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیں پہلی 3 آیات کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دوسری بار الرحمن الرحیم تک، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے؟ علم الاحکام کا نچوڑ ہے. ہم اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کے آگے بندگی بھی اختیار کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے. تو یہ اس کا نام ایک ام الشفا، ایک جو قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ کا نام جو ہے اس کو شفا بھی بتایا گیا ہے، رقیہ بھی بتایا گیا ہے. یعنی آپ اس کے ذریعے اس میں آیات شفا شامل ہیں. اگر کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو بیمار پر اس کا دم بھی کیا جاتا ہے، اس کو پانی پر پڑھ کر اس کو پیا بھی جاتا ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ کلام اللہ کا اثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے. اور سورۃ الفاتحہ کی مزید اہمیت میں مزید بتاؤں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. یعنی اگر ہم قرآن مجید نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہمیں کبھی مسجد جا کر اتفاق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، جیسے ہم تراویوں میں جاتے ہیں، بعض اوقات بعض خواتین جمعے بھی جا کر پڑھتی ہیں مسجد میں، یا کبھی ویسے بھی باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ تو پیچھے آپ نے بھی ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہے وہ جہری نماز ہے آپ نے اپنے خاموشی سے خود مکمل کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی. یعنی اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یہ ہر سورت جو ہے اس سے پہلے لازمی پڑھی جائے گی. اگر آپ نے کوئی اور ایک سورت پڑھی ہے، دوسری سورت پڑھنے لگے ہیں، تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے. کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی.
ٹھیک ہے. تو اور اس میں صرف سورۃ التوبہ جو ہے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی. تو ہم نے بھی جب بھی آپ سورۃ التوبہ اگر پڑھنا شروع کریں نا، تو آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، صرف اعوذ باللہ پڑھ کر اگر آپ ڈائریکٹ شروع کرنے لگے ہیں تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کریں گے. اور اگر آپ نے سورۃ التوبہ کے بیچ میں سے کہیں تلاوت کا آغاز کیا ہے، تب بھی صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ صرف شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس میں کہیں پر بھی آپ نے بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھنی، کیونکہ اس کے ساتھ نازل نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم یعنی اس کے علاوہ دیکھیں اب ہم تسمیہ پر آ جاتے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ کا مطلب ہے بسملہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر کام کا آغاز کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نام سے کیا جائے گا، کیونکہ جس کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کر لیا جائے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں آسانی بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے مددگار بھی ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے جب سورت پڑھنا ہے تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، تب بھی پڑھیں، کوئی کام شروع کیے کریں تو جب ہم اللہ کی مدد ہر کام میں چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میں اور آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا یہ کام فلاپ ہو جائے، ہمارے اس کام میں برکت ہی نہ ہو. تو ہر کام کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. تو یہاں پہ بھی سورۃ الفاتحہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ کا کی جز ہے. یعنی اللہ سے سب سے پہلے اللہ کا نام لیں گے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. پھر الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا نام ہے اور اس میں ساتھ اللہ کے کون سے نام ایڈ کیے گئے ہیں؟ الرحمن اور الرحیم. دیکھیں یہ جو دونوں نام ہے نا، ہم جانتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن اس میں پڑھنے میں بہت آسان ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں بے انتہا اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت ہے مبالغے کے صیغے میں. اکثر علماء نے الرحمن اور رحیم کے فرق کو رحمت کی کیفیت کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے فی الدنیا، رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ جو الرحمن ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے لیے الرحمن ہے، چاہے وہ ہم مسلمان ہیں، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی یہودی ہے. اب آپ دیکھیں جو مسلمان ہے، کیا ان کو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دے رہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے اسی طرح رحمان ہے، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. اس نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے تمام بندوں کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے لیے رحمان ہے، لیکن رحیم اللہ کس کے لیے ہوں گے؟ رحمت کا یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ روز قیامت ہوگا. دیکھیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو چیزیں ہیں نا، تمام نعمتیں ہیں، تمام رزق ہے، تمام صلاحیتیں ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو دماغ زیادہ نہیں دیا، اللہ نے ہر انسان کو ایک جتنا ذہن دیا ہے، ایک جیسے آزاد دیے ہیں، ایک طرح کا رزق اتارا ہے. بارش ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں پر بھی ویسے برستی ہے جیسے کسی یہودی پہ برسے گی، جیسے کسی عیسائی پہ برسے گی. تو اللہ کی جو الرحمن صفت ہے نا، یہ اتنی وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہر ایک کو شامل کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے. یہ رحمان کی صفت جو ہے یہ جانوروں کے لیے بھی ہے، یہ جو حشرات الارض ہیں ان کے لیے بھی، جتنی کائنات کی مخلوق ہے سب کے لیے ہے. اور رحیم کی صفت کس کے لیے ہوگی؟ یہ مومنوں کے لیے ہوگی، یہ روز قیامت آیا ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. جب حشر کا میدان ہوگا نا تو اللہ الرحیم جو ہے مومنوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. پھر فرمایا سب سے پہلے ہے الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اور الحمد للہ یعنی ہر طرح کی تعریف، ساری تعریفیں. دیکھیں حمد اور شکر ہے نا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. ہم نے کہا نا سب تعریفیں، تو اس کو شکر کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ. تو اس میں اللہ کا شکر بھی آتا ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی آتی ہے. تو دیکھیں حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی ہو سکتا ہے. تعریف عام تعریف ہے، اور حمد جو ہے وہ کس بات پہ کی جاتی ہے؟ جب کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی ذات اس کو ڈیزرو کرتی ہو. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اللہ نے چاند اور ستارے بنائے ہیں. مجھے اور آپ کو جو رزق مل رہا ہے اللہ نے عطا کیا ہے. میرا اور آپ کے جو اعضاء سلامت ہے، میں اور آپ یہاں بیٹھے اور سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. تو اس پر اللہ کی تعریف ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟
یہ نعمتوں کا اعتراف جو کیا جائے گا، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے جب ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، ایسی نعمت جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ شکر کرتے ہیں، اور اس میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اس لیے کیا کہا کہ ہر طرح کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ دیکھیں کسی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کر رہا ہے، رزق عطا کر رہا ہے، کسی کو رزق سے مالا مال کر رہا ہے، جس کو اللہ نے رزق نہیں دیا لیکن اس کو دوسری نعمتوں نے دی ہیں، تو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ نے کچھ نہ دیا ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو ذہن بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، تو ان سب پر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ حقیقتاً تعریف اللہ ہی کی ہے۔ تو دیکھیں تعریف جو ہے نا ہم عام لوگوں کی بھی کر لیتے ہیں، یہاں پہ خاص تعریف سے مراد ہے اگر کسی نے دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، تو ہم اس کی تعریف کریں گے نا، کیونکہ دیکھیں اگر ہم انسان کی تعریف کرتے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی تعریف یہ خصوصی تعریف ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، دنیا میں میرے اور آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی بھی تعریف کریں، کیونکہ اس کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ دیکھیں اس کانسیپٹ کو سمجھیں، جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں نا، اس انسان کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے میرے اور آپ کی مدد کے لیے، اس انسان کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے میری اور آپ کی بھلائی یا ہمارے ساتھ احسان کے لیے، تو ہم نے اگر اس انسان کی تعریف کی ہے تو انڈائریکٹلی ہم نے اللہ ہی کی تعریف کی ہے۔ لیکن دیکھیں اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اتنا مبالغہ نہ کریں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی آگے اس کو لے جائیں، یہاں پر ہمیں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کے احسان پہ ان کا شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، کہ جس نے کسی انسان کو بھی وسیلہ بنایا کہ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کر دی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پہ رب کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں رب کون ہے؟ ہم جانتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، آپ کو پتہ ہے رب کہتے کس سے ہیں؟ رب کے اندر تین چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے خالق، اللہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، یعنی خالق ہے وہ میرا اور آپ کا۔ اور پھر دوسری چیز آتی ہے مالک، یعنی وہ مالک کیسے ہے؟ یعنی اس نے ہمیں وہ میری اور آپ کی ایک ایک چیز کا، ہماری تقدیروں کا، ہمارے رزق کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے رب میں مدبر، یعنی تدبیر کرنے والا۔ اب دیکھیں وہ تدبیر اس نے کیا کی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے یہاں زمین پہ اتار کے صرف نہیں چھوڑا، ہمارے رزق کا بندوبست کیا ہے، ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، کائنات کی ایک ایک چیز کو، زمین کی ایک ایک چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ ہے مدبر۔ کیونکہ سورج میرے اور آپ کے لیے نکلتا ہے، دیکھیں سورج اللہ نے جو بنایا ہے وہ کسی باقی سیاروں کے لیے نہیں بنایا، اس کی جو روشنی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ ہے اللہ رب اور مدبر۔ یہ جو ہم زمین ہمارے لیے پیداوار اگاتی ہے، بارش اترتی ہے، اللہ نے کتنے سارے وسیلے بنائے میرے اور آپ کے لیے، یہ ہے ہمارا مدبر رب، کہ جو ہمارے لیے ساری چیزیں مکمل تدبیر کے ساتھ چلاتا چلا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں بارش آتی ہے ایک سیزن میں آتی ہے، فصل اگتی ہے ایک سیزن میں اگتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر نئے سرے سے وہ چیز دوبارہ ہوتی ہے، ایک نئی ریسائکلنگ ہوتی ہے، پھر بارش آتی ہے، پھر نئی فصل اگتی ہے، ہر چیز اپنے ایک سائیکل میں جو ہے وہ چل رہی ہے، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ ہے ہمارا مالک اور ہمارا مدبر۔ تو یہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس مالک اور مدبر کی کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنی ہے۔ یہاں پہ کیا کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ عالمین کی بات ہو رہی ہے، رب العالمین، یعنی وہ صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ باقی عالم کا بھی رب ہے۔ یعنی میں اور آپ تو صرف اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے رزق کو، اپنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، ہم تو کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے اس کو یہ دیا۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پیدا بھی کیا، اور اللہ ان کا مالک اور مدبر بھی ہے۔ پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہوتا ہے نا، اللہ اس کا مالک اور مدبر بھی ہے، اللہ اس کا رب بھی ہے۔ تو رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، چاہے عالم الغیب ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کا رب ہے؟ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں ان کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ نے ان کی بھی تخلیق کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں رزق کے، ان کی رزق جو ہے وہ ان کی تسبیحات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں کے بھی مالک ہیں،
جنوں کے بھی رب ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس مدبر ہو حیثیت سے کس طرح رزق عطا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اتنے سارے عالم ہیں جو میری اور آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہیں، اور اللہ ان سارے عالمین کا رب ہے، چاہے وہ جن ہیں، چاہے انس ہیں، چاہے ملائکہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھیں بے شمار عالم اور کیا ہیں، عالمین، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں عالم سے مراد جنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ جن ہو گئے، انسان ہو گئے، ملائکہ ہو گئے، حشرات الارض ہو گئے، حیوان ہو گئے، یہ سارے عالم ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں زمانے کے لحاظ سے بھی ہر دور کے لوگ ایک مکمل عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دیکھیں سب سے پہلی جنریشن کون سی آئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جنریشن آئی تھی۔ اس وقت جتنے لوگ تھے وہ ایک عالم تھا، اللہ نے ان کا بھی رب ہے اللہ نے ان کو بھی رزق دیا، ان کے لیے بھی تدبیر کی، حکمت کے ساتھ ان کو چلایا۔ پھر وہ جنریشن چلی گئی، پھر دوسری جنریشن آئی، یہ ایک اور عالم آ گیا۔ تو پھر اب دیکھیں قیامت سے پہلے تک جتنی بھی جنریشنز آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے۔ تو یہ ہے رب العالمین، ہر عالم کا رب۔ جتنی جنریشنز آئیں گی، جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، جتنے زیادہ، دیکھیں پتھروں کا رب بھی ہے، پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز کا رب اللہ ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، دیکھیں جو کون ہے اللہ، جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے الرحمن اور رحیم کی جو ہے ابھی پہلے تفسیر کی ہے کہ الرحمن وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ بلا تخصیص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی، جو مجھے بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا، کسی ہندو کو بھی دے گا، یہودی کو بھی دے گا، جو دعا مانگے گا، جو بیمار ہوگا اللہ اس کو شفا دے گا۔ اللہ نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ صرف مسلمانوں کو شفا ملے گی، اللہ الرحمن ہر ایک کو شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الرحمن جو ہے وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، چاہے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کے اگینسٹ ہی بول رہا ہے، لیکن وہ الرحمن ہے یہاں پر۔ اور ہم جب تک ہم زمین پہ اللہ کی الرحمن صرف جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا رہے گا، اس سے قطع نظر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور الرحیم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نوازے گا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت الرحیم ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ ہے الرحیم۔ الرحیم ہوگا نا تو روز حشر کی کے جو خوف اور گھبراہٹیں ہیں اس سے محفوظ کر لے گا، یہ ہے الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ الرحیم اس کی صفت غالب آئے گی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنتوں میں لے جائے گا، یہ ہے الرحیم۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، یعنی کون ہے اللہ؟ مالک ہے، کون سے دن کا؟ بدلے کے دن کا، روز جزا کا اور روز سزا کا مالک ہے۔ یوم الدین دیکھیں قیامت کا دن ہے، یوم الدین، جس دن مجھے اور آپ کو ہمارے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ میں اور آپ آج جو کر رہے ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر رہے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، یا اگر میرے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی بھلا اچھے جذبات ہیں نا، ہم کسی کے لیے کوئی اچھی خواہش کرتے ہیں، میں اور آپ چھپ کر کسی کے لیے دعا بھی مانگ لیتے ہیں اچھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ، مالک یوم الدین، مجھے اور آپ کو اس کا بدلہ بھی دے گا۔ اور اگر دنیا میں کوئی انسان چھپ کر کہیں کوئی برائی بھی کر رہا ہے نا، کسی چھپ کر سات پردوں میں بھی کوئی برائی کر رہا ہے، تو مالک یوم الدین، اس دن روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دے گا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین، یعنی دیکھیں دین کا کیا معنی ہے کہ بدلے کے دن کا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہوا ہے، میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اچھی اور برے کام کرنے کا اختیار دے دیا ہے، ہمیں سمجھ بھی دے دی ہے، ہمیں راستہ بھی بتا دیا ہے، لیکن اختیار بھی ہے۔ وہ دن جو ہے نا، اس میں میرا اور آپ کا اختیار، کوئی، ہم سب کا اختیار زیرو ہوگا، اور صرف وہ مالک ہوگا اس دن کا۔ آج میں اور آپ تو کہتے ہیں نا، یہ میری یہ چیز ہے، ہم چیزوں کو اون کرتے ہیں، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا کپ ہے، یہ میری فلاں چیز ہے، یہ میرا بستر ہے، یہ میرا تکیہ ہے۔ مالک ہم چیزوں کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مالک بنتے پھرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا اختیار ہے اور ہم اپنی اچھائی اور برائی کے بھی مالک ہیں، لیکن روز قیامت میرا اور آپ کا مالک جو ہے مالک یوم الدین، میرا اور آپ کا اختیار زیرو ہوگا اس دن۔ میرا اور آپ کا اختیار، ہم صرف اور صرف دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کر کے آئے ہیں، اور مالک یوم الدین ہمیں ہمارے تمام کیے ہوئے چیزوں کا بدلہ دے دے گا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے نا، وہ روز قیامت عیاں ہو جائے گی۔
آج اور میں اور آپ نہیں سمجھتے، ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم اللہ کو حاکم سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ٹھیک ہے جب ٹائم ہوگا تو دیکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، جیسے ہی وقت ملے گی جلدی جلدی پڑھ لیں گے، بڑی مصروفیت ہے. آج ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ مالک جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ایک ایک چیز کا جو مالک ہے نا، میری اور آپ کی سانسوں کا مالک بھی وہ ہے. دیکھیں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہماری کتنی سانسیں ہیں. میری اور آپ کے ایک ایک عضو جتنا ہے نا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل، ایک ایک چیز کا مالک وہ ہے. لیکن آج ہم ان کے مالک بنے پھرتے ہیں نا. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں میرا ہاتھ ہے، میں اس سے جو مرضی کروں، میری آنکھ ہے، میں اس سے جو مرضی دیکھوں، حالانکہ ان کا مالک اللہ ہے، اور روز قیامت وہ بتا دے گا کہ مالک میں ہی ہوں. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، روز جزا کا مالک، روز سزا کا مالک بھی اللہ ہے. یعنی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ دیکھیں پہلی الحمد للہ رب العالمین میں اللہ کی معرفت کا ذکر تھا. یہاں پہ کیا ہے، اس آیت میں روز آخرت پر ایمان اور روز آخرت میں اللہ کے اقتدار کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے عمل کا بدلہ دے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس بدلہ دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے، وہ مالک ہے، وہ آج بھی مالک ہے، وہ کل بھی مالک ہوگا. میں اور آپ آج کیونکہ اختیار ہے نا، تو اس کی ملکیت کو اس لیول پہ نہیں سمجھ پا رہے جو ہم قیامت کے دن اللہ کی ملکیت کو سمجھ پائیں گے، جب میں اور آپ صرف اور صرف کھڑے ہوں گے. ہم صرف ایک انسان ہوتا ہے نا ڈسپوزل پہ دوسرے کے، میں اور آپ صرف اللہ کے ڈسپوزل پہ ہوں گے کہ آج وہ میرے اور آپ کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے. تو وہ ہے مالک، وہ بدلہ دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اعمال کے بدلے کے سلسلے میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سارے ضابطے اور قوانین بھی ہیں جو اس دن ظاہر ہوں گے. اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپلائی کریں گے. قرآن مجید میں ایسے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے جتنا بھی زیادہ دے سکتا ہے. جیسے میں اور آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے اجر کی اللہ تعالیٰ جتنا بھی چاہے دے سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ اتنا انصاف پسند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ برائی کا بدلہ اتنا ہی دیں گے. یعنی مالک یوم الدین جب بدلہ دیں گے ہمیں، تو ہماری جو برائیاں ہیں چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی، اتنا ہی بدلہ دیں گے. لیکن میرے اور آپ کے اگر اعمال اگر چھوٹے اچھے نیکیاں ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی، تو اللہ چاہے تو اس پر ہمیں کتنا بھی اجر دے دے. تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے. میں اور آپ اس دن یہ نہیں پوچھ سکیں گے. دیکھیں آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی جگہ پہ کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے نا، کسی کو زیادہ مل جائے تو ہم واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کیوں زیادہ مل گئی. بہن بھائیوں میں اگر کسی کو کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو بہن بھائی کہتے ہیں اس کو زیادہ دے دی، مجھے نہیں دی. اس دن کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اخلاص دیکھیں گے. نیکی چھوٹی سی بھی ہوگی نا، اگر اس کے پیچھے اخلاص ہوگا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر بدلہ دیں گے. یہ ہے مالک یوم الدین. لیکن اگر نیکی بہت بڑی ہوگی اور نیت اس کے پیچھے بہت کھوٹی ہوگی، تو مالک یوم الدین اس دن اس نیکی کا کوئی زیادہ بدلہ نہیں ہمیں دیں گے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کے قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن اپنی مرضی سے مجھے اور آپ کو ہماری نیکیوں پر بدلے دیں گے. تو لیکن اس کے پیچھے کیا دیکھا جائے گا، میرا اور آپ کا اخلاص دیکھا جائے گا. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں ایک اور قاعدہ جو مالک یوم الدین کا روز قیامت ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ کسی ایک کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کسی کو کسی دوسرے کی سزا نہیں دی جائے گی، جو انسان کر کے آیا ہے اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں پہ انصاف سے بدلہ دیں گے، اور کوئی مجرم کسی صورت میں نہیں بچ سکے گا. دنیا میں تو رشوتیں چلتی ہیں، دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں، لیکن وہاں مالک یوم الدین کے سامنے کوئی رشوت اور کوئی سفارش نہیں چلے گی. اور مالک یوم الدین مجھے اور آپ کو پورا پورا بدلہ دے گا. تو دیکھیں اس چیز کو، اس ایک جملے کو، اس ایک آیت کو تفصیلاً سمجھیں کہ وہ مالک یوم الدین جو ہے نا، جس نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے، وہ آج میں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دے گا. جب مومن کا اس پر یقین ہو جاتا ہے نا، کامل یقین ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے میں بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے مجھے جزا دینی ہے، تو پھر اس کے اعمال کی ڈائریکشن سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ مالک یوم الدین، جب میرا اور آپ کا اختیار کچھ نہیں ہوگا، اس دن وہ ہمیں بدلہ دے گا. پھر کیا کہا آگے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم نے یہاں پہ کیا اقرار کیا، دیکھیں قرآن مجید کہا گیا نا کہ یہ دعا ہے، تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کو دیکھیں، عبادت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے.
جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، التحیات للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی میری جتنی بھی قلبی بدنی اور میری جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ ہم ہر نماز میں تشہد کے وقت یہ اقرار کرتے ہیں، تشہد سے پہلے جب بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں، اور کس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہماری عبادتیں۔ تو دیکھیں ایک عبادت کیا ہے، قلبی عبادت بھی ہے۔ قلبی عبادت کیا ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کریں، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیسے عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل بھی صرف آپ کے لیے جھکتا ہے۔ یہ میں اور آپ ہر نماز میں اللہ سے اقرار کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اور آپ جو ہے اللہ کو کیا کہتے ہیں، اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور اس عبادت میں کیا شامل ہونا چاہیے، خشوع شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے، کہ ہمارے دل میں خشوع بھی ہو اللہ کا، اور اللہ کا ادب اور احترام بھی ہو۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، میں اور آپ جب نماز میں یہ لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دھیان بہت کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان حصوں کو پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے شیطان سب سے زیادہ وسوسے قیام کی حالت میں لے کر آتا ہے انسان کے اندر۔ نماز میں شیطان پوری طرح سرگرم ہوتا ہے کہ بندے کی اپنے رب سے ملاقات نہ ہونے دوں۔ جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے تو میں اس کو کسی اور ہی طرف لے جاؤں۔ پھر کیا کرتا ہے انسان، کہہ تو رہا ہوتا ہے زبان سے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل بھی صرف تیری عبادت کرتا ہے، ہمارے اعضاء بھی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری سوچیں کہاں ہوتی ہیں، ہمارے دھیان کہاں ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اس سے مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا استعانت، کہ ایاک نستعین، استعانت کہتے ہیں مدد چاہنا، کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں، ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں یہ انسان کی مکمل بندگی ہے، ٹوٹل سرنڈر ہے، کہ ہم اگر اس ایک آیت کو سمجھیں، کیونکہ کہنے کو تو یہ صرف 4 الفاظ ہیں، 4 5 الفاظ ہیں، لیکن اس میں مکمل بندگی ہے میری اور آپ کی۔ میں اور آپ اللہ کو ایک کال دیتے ہیں، میں اور آپ اللہ کو ایک پرومس دیتے ہیں ہر نماز میں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کو کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ کیا کس لیے کرتا ہے، میں اور آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف 2 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ چاہیے ہو، ہم اپنے گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں کھڑے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ میں اور آپ ہمیں کھانا پکا ہوا مل جائے گا۔ اور اگر دوسرے کا جو ہمارا کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے، کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں ہر کام کے پیچھے، ایک تو ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، اور دوسرا کیا، ہم کسی تکلیف سے بچ جائیں۔ ان کاموں کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، جلب منفعت و دفع مضرت، یعنی فائدے کو حاصل کر لینا اور نقصان کو دور کر دینا۔ اب دیکھیں انہی کاموں میں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین، ہم صرف اللہ تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اگر انہی کاموں میں ایک طرف تو ہم نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہم صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی پکارے، کہہ تو رہا ہے کہ ایاک نستعین، لیکن ساتھ ساتھ کیا کر رہا ہے، دوسروں سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، غوث کسی کو کہہ رہا ہے، غوث کسی کو کہتے ہیں، مدد کرنے والے کو، داتا کسی کو کہہ رہا ہے، یا علی مدد کر کے نعرے لگا رہا ہے۔ تو کیا آپ دیکھیں ہم مدد اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایاک نستعین۔ ایاک کا کیا مطلب ہے، خاص طور پہ 2 دفعہ ایک ہی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، ایاک، صرف تجھی سے، ایکسکلوسیولی اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایکسکلوسیولی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ہی اس قول کی کتنی دفعہ نفی کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، اگر ہم دنیا میں کسی اور ہستی کو پکاریں، اس سے مدد طلب کریں، تو کیا ہوگا، یہ میرے اور آپ کا شرک شمار ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم کسی ایسی چیز میں جو صرف جس چیز پر صرف اللہ کا اختیار ہے، رزق پر اللہ کا اختیار ہے، ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں، کسی اور کو غریب نواز سمجھ رہے ہیں کہ غریبوں کو نوازنے والا کوئی اور ہے اور دینے والا داتا کوئی اور ہے، اگر میں اور آپ ان لحاظ سے ان باتوں میں کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے؟ کس بات کو ہم بار بار تجدید کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ دوسروں کی مدد کے جو ہے نا وہ دم بھر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں شرک جو ہے، اسی طریقے سے انسان اگر کسی اور سے مدد مانگتا ہے نا، دیکھیں دنیاوی میں آپ اس چیز کو بہت جو ہے نا اس لحاظ سے سمجھیں کہ دنیا میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں ایسی چیزوں میں جن پر وہ یعنی چھوٹی چھوٹی ہیلپس ہوتی ہیں جو ہم دوسروں سے لیتے ہیں، اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ خاص طور پہ اگر وہ والے اختیارات جو صرف اللہ کے ہیں اس میں کسی کو شامل کیا جائے کہ فلاں جو ہے وہ میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے شفا مل گئی۔ اب آپ دیکھیں شافی کون ہے؟ شافی تو اللہ ہے، جبکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس کسی دوائی کے بارے کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں دنیا کے جو بہترین بیسٹ ڈاکٹر ہیں، اگر کسی انسان کی موت آ رہی ہو تو وہ جو شافی ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں اس وقت؟ تو جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین اور ایاک نعبد، دیکھیں بہت اہم آیت ہے، اس کا آپ جو ہے نا احساس جب آپ پڑھیں نا نماز میں تو پورے شعور سے پڑھیں کہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، جھکوں گی تو صرف تیرے آگے جھکوں گی، میرا دل جھکے گا تو صرف تیرے آگے جھکے گا، اور میں مدد مانگوں گی تو صرف تجھی سے مانگوں گی۔ مجھے رزق عطا کرتا ہے، مجھے شفا عطا کرتا ہے، میرا داتا ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا غوث ہے، تو صرف اللہ ہے۔ یہ ہے استعانت، ٹھیک ہے؟ تو جب ایاک نستعین کہیں نا تو اس کو شعوری طور پہ کہا کریں کہ یا اللہ میں صرف تجھی سے مدد مانگتی ہوں، میری مدد صرف جو ہے یہ ہے ٹوٹل توکل۔ اگر آپ کے اس چھوٹی سی چیز کے اندر بھی انسان کے ذرا سی بھی ملاوٹ شامل ہو جائے نا تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ایاک نستعین۔ تو دیکھیں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، نہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اور نہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم ایک مومن اس ایک آیت پر جم جائے نا اپنی پوری زندگی، تو یہ پوری زندگی توحید کا خلاصہ ہے۔ تو اس آیت کو اگر انسان اپنا نصب العین بنا لے نا، اپنی زندگی کا موٹو بنا لے، میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ سے مدد چاہتی ہوں، میرا مددگار، میرا سہارا، میرا مالک، میرا رازق، میرا شافی، میرا مددگار صرف اللہ ہے، تو پھر جو ہے انسان کی پوری زندگی جو ہے نا صراط مستقیم پہ سیدھی چلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا توکل اللہ پہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ پھر مزید دعا مانگی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے اللہ کی بندگی کا اقرار بھی کر لیا، اللہ سے مدد بھی مانگ لی، اب ہم کون سی مدد مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ، صراط مستقیم دیکھیں دے دے۔ اب دیکھیں جہاں پہ بات ہو رہی تھی نا ایاک نستعین اور ایاک نعبد، یہاں پہ اس سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ دو فرقے جو ہیں نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان کو عام طور پہ لوگ یعنی کہ فرقہ سے مراد تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اسکول آف تھاٹس ہیں، دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں، تین طرح کے پائے جاتے ہیں عام طور پہ۔ پہلے تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھ میں کھلونا سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جبریہ کا، ان کو جبریہ کا جو ہے نا اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں ہو تو سب کچھ رہا ہے لیکن وہ اپنے اختیار کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، گناہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھے تو اللہ کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، ہماری تقدیر میں لکھا تھا، حالانکہ یہ تقدیر نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھ میں کھلونا سمجھتے ہیں نا اور اپنے اختیار کو نہیں پہنچاتے، تو اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کا رد ہے، کیونکہ جب انسان کہتا ہے نا ایاک نعبد، تو عبادت تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، یہ تو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی تھی نا، تو یہ تو میں اور آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہا وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں یہاں پہ قرآن پڑھنے بیٹھے اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں نا، ہمیں کوئی جبری طور پہ تو نہیں لے آیا، میں اور آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تقدیر میں لکھا تھا تو یہاں آ گئے اور تقدیر میں لکھا تھا تو اتنی دیر بیٹھے ہیں، یہ تو میں اور آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کی بھی نفی کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی تھی، بس ہو رہی ہے تو ہونے دو، یعنی اللہ نے اختیار نہیں دیا اور اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں ان کا بھی رد کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا طرح کا جو فرقہ ہے، ایک دوسری طرح کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز کا مالک خود بن جاتے ہیں اور اس میں اللہ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، دعائیں نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو دعاؤں کے ہی منکر ہیں،
وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہر چیز ہم خود کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں، یعنی اللہ کو تو وہ بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ہر چیز ہمارے اختیار میں، ہم خود کر سکتے ہیں. تو ایک اس آیت میں ان کا بھی رد کیا جاتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ. ایسے لوگ جو اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قدریہ کہتے ہیں. تو اس آیت میں ان کا بھی رد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور وہ تقدیر کا بھی انکار نہیں کرتے، یعنی وہ درمیان میں رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے وہ سب سے صحیح ہوتے ہیں. یعنی ہمیں کس چیز پہ بلیو رکھنا چاہیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، جو ہم اچھا برا کریں گے اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برائی کے راستے پہ لگا دے گا کہ نہیں تم نے جہنم میں ہی جانا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے. یہ میری اور آپ کی جو تقدیر اللہ نے تو اپنے علم سے لکھ لی ہے نا، کام تو میں نے اور آپ نے اپنے کرنے ہیں. تو اس آیت میں اس کا بھی رد کیا جاتا ہے، اور پھر مانگا جاتا ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم دراصل اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے. یعنی سیدھا یہ راستہ لے جا کر ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے. وہ راستہ جس کے بیچ میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ. اگر آپ اس کی مثال ایک سیدھے راستے سے لیں، ایک سیدھی سڑک جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹریٹ اپنی منزل کو پہنچ جائے گی، بیچ میں کوئی ٹرن نہیں آیا، کوئی کھڈا نہیں آیا، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، وہ راستہ سیدھا ہمیں اپنی منزل کی طرف لے گیا. تو انسان کو ایسی روڈ جو ہے، یہ جو قرآن صراط مستقیم جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، یہ ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جو ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے جائے. کیونکہ دیکھیں باطل راستے بہت سارے ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہی ہے. اور وہ صراط مستقیم جو میں اور آپ ہر نماز میں مانگتے ہیں وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ وہ ہمیں ملے گا اس کتاب کے ذریعے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راستے کو حبل اللہ بھی فرمایا ہے. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ قرآن جو میں اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہے سیدھا راستہ. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا، مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کام کروں گی تو میں جنت میں جا سکتی ہوں، یہ کام کروں گی تو جہنم میں جا سکتی ہوں، یہ کام کروں گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام کروں گی تو اللہ راضی ہو جائے گا. اتنا پڑھوں گی، یہ علم حاصل کروں گی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس راستے پہ نکل جاؤں گی. اللہ کی بات مانوں گی تو اللہ راضی ہے، صراط مستقیم ہے. شیطان کی بات مانوں گی تو اللہ ناراض ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں گی. تو یہ حبل اللہ، یہ صراط مستقیم، یہ قرآن ہے. میں اور آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں جو بھی انسان قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرتا ہے نا، وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے. صرف دیکھیں آیت کو پڑھنے سے اور زبانی اس کی جو ہے نا گردان کرنے سے اور صرف نیت رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اس حبل اللہ کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراط مستقیم جو ہے نا، ہم نے اپنی حدیث میں کیا کہا ہے؟ قرآن بھی ہے نا، اس کے علاوہ سنت بھی ہے. سنت بھی صراط مستقیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ بھی صراط مستقیم ہے. تو میں اور آپ جو صراط مستقیم مانگتے ہیں نا، وہ مانگنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر جانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. قرآن اور سنت ہے صراط مستقیم. اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں. دنیا میں اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ ڈیویشنز ہیں، وہ مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، وہ شیطانی راستے ہیں. صرف قرآن اور سنت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے جو مجھے اور آپ کو لے جا کر اللہ سے ملا دے گا، اللہ کی رضا سے ملا دے گا. دیکھیں قرآن مجید ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعا کرنے کی ترغیب دی ہے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندوں مجھے پکارو میں قریب ہوں. اور لیکن یہاں پہ سب سے پہلی جو دعا اللہ نے انسان کو سکھا دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم. کہ سب سے پہلے کیا مانگنے کی چیز ہے؟ سیدھا راستہ، ہدایت. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے دنیاوی جتنے بھی بینیفٹس ملیں وہ ہمیں مل جائیں، لیکن میری اور آپ کی کامیابی صراط مستقیم پا لینے میں ہے. کہ اس سے کیا ہوگا؟ میری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کو تھامنا ہے جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کون سا راستہ ہم مانگ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے وہ راستہ مانگ رہے ہیں جس پہ اللہ نے انعام کیا، جس پہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کر دیا. اب یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ دیکھیں ان کو سمجھیں. یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں،
اور صالحین بھی ہیں۔ اب دیکھیں ہم اگر صراط الذین انعمت علیہم اللہ سے یہ راستہ مانگتے ہیں تو اب آپ، میں اور آپ انبیاء میں نہیں ہو سکتے، لیکن میں اور آپ صدیقین میں ہو سکتے ہیں، میں اور آپ شہداء میں ہو سکتے ہیں، میں اور آپ صالحین میں ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، قرآن اور سنت سے اگر ہم رہنمائی لیتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ان لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ ہمارا انجام بھی پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا، وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کا مال اور دولت، دیکھیں ہم دنیا کا مال اور دولت نہیں مانگتے یہاں پہ، ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ وہ راستہ جو اگر ہمیں مل گیا تو سب سے بڑی کامیابی مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ کیونکہ دیکھیں میں اور آپ اگر جنت کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، تو اس سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی رضا۔ تو سب سے پہلے جو کوشش کرنی ہے جنت سے پہلے اللہ کی رضا، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے۔ جب اللہ کی رضا ملے گی نا تو جنت بھی مل جائے گی، جنت کے انعام بھی مل جائیں گے، ساری خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور ہر قسم روز حشر کے میدان میں جو ہے نا، جنت میں تو دیکھیں ہم بعد میں جائیں گے نا، میں اور آپ اگر صرف جنت مانگیں گے تو روز حشر کے میدان میں جب اتنی گھبراہٹ ہوگی تو اس وقت تو ہم صرف جنت کے جانے کا انتظار کریں گے، لیکن جب آپ اللہ کی رضا مانگ لیں گے نا تو آپ کو موت کے وقت سے اللہ کی رضا جو ہے نا وہ ملنی شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں بھی ملے گی لیکن آپ کو اس وقت اس کی رضا نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ موت کے وقت قبر میں جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس کی موت بھی آسان ہے، اس کی قبر بھی کا مرحلہ بھی آسان ہے، اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہے، اور پھر اس کی جنت تو پکی ہے۔ تو سب سے پہلے مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کی رضا مانگنی ہے، اور قرآن و سنت سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے۔ پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پھر ہم نے کس چیز سے اللہ سے پناہ مانگی؟ یعنی کیا مانگا؟ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دے جو انعام یافتہ ہیں، ان کا نہیں دے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اب یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں۔ یہود کیوں ہیں؟ حالانکہ دیکھیں میں نے اور آپ ابھی قرآن میں پڑھیں گے، ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی قوم پہ، بنی اسرائیل کی قوم پہ بڑے انعام کیے تھے، لیکن پھر یہ مغضوب علیہم ہو گئے۔ اور یہ مغضوب علیہم کیسے ہوئے؟ کیونکہ یہ دلیر ہو گئے، گناہوں کے کاموں پہ دلیر ہو گئے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی جو ہے نا ناشکری کی، انہوں نے اللہ کے کلام کو پیچھے کر دیا، اللہ کی مرضی کو پیچھے کر دیا، اللہ کی حدیں توڑی۔ تو دیکھیں ایک طرف یہ تین راستے ہیں، ایک طرف ہے انعمت علیہم کا راستہ، دوسری طرف ہے غیر المغضوبی کا راستہ، تیسری طرف ہے ولا الضالین کا راستہ۔ تو میں نے اور آپ نے اس راستے کی کوشش کرنی ہے جس پہ انعام ہوا، غیر المغضوبی علیہم نہیں کہ مجھے اور آپ کو نعمتیں تو ملے لیکن پھر میں اور آپ جو ہیں کیا کریں؟ نافرمانی شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پہ اور ہم امت مسلمہ پر بھی تو کتنا انعام کیا ہے، ہمیں قرآن دے دیا ہے، ہمارے پاس رہنمائی ہے، لیکن اگر میں اور آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے نا، میں اور آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، اللہ کی حدوں کو توڑیں گے، تو پھر مغضوبی علیہم ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے یہ دعا بھی کریں غیر المغضوبی علیہم، اور اس راستے سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ولا الضالین کسے کہا گیا ہے؟ ولا الضالین یہ ہے نصارہ، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہتے ہیں، عیسائی حضرات۔ ان کو کیوں کہا گیا ہے ولا الضالین؟ کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ بھی آئے اور بہت سارے معجزے لے کر آئے، معجزے بھی دکھائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں غلو کر لیا، اپنے دین میں غلو کر لیا، اور ان کو نعوذ باللہ اللہ کی یعنی عقیدہ تثلیث کا شکار ہو گئے، گمراہی میں پھنس گئے۔ دیکھیں ان کے پاس بھی کتاب تھی، جیوز کے پاس بھی کتاب تھی، اب کیا ہے وہ دونوں مذہب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دونوں شریعتیں آئی تھیں، اسی طرح ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ان ساروں سے ڈفرنٹ، ہم لوگوں کو جیوز سے اور کرسچن سے ڈفرنٹ کیا چیز کرے گی؟ ہمیں انعمت علیہم کی طرف کون سی چیز لے کے جائے گی کہ ہم اس کتاب کا انکار کرنا چھوڑیں، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اپنے دین میں نئے طریقوں سے بچیں، غلو سے بچیں، فیبریکیشن سے بچیں، تاکہ ہم نہ مغضوبی علیہم میں شامل ہوں نہ ضالین میں شامل ہوں۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ آمین جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو آمین بالجہر جو ہے، یعنی کہ جب آپ با جماعت نماز پڑھی جائے تو پھر آمین جو ہے وہ اونچی آواز میں کہا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام جو ہے ولا کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب میں اور آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ولا کے بعد ہم سب آمین کہتے ہیں، اور دیکھیں اگر میرا اور آپ کا آمین، کیونکہ جب فرشتے بھی ہوتے ہیں نا اس وقت
ہمارے ساتھ اگر انہوں نے بھی آمین کہہ دیا اور میرا اور آپ کا آمین اس کے ساتھ مل گیا تو ہمارے جو ہیں گناہ بخش دیے جائیں گے. تو باجماعت نمازوں میں بھی جو ہے نا بالجہر کہنا چاہیے، یعنی اونچی آواز میں اس کو کہنا چاہیے. سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے. سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے. اس کے 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ اس کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے فضائل کی طرف. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی، بہت اہم سورت ہے، اس میں بہت سارے احکام ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے، یعنی اس گھر میں شیطان نہیں ہوتا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں شیاطین بھاگ جائیں، کیونکہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اللہ جو انسان باقاعدگی سے سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے نا اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں، اور وہ شیطان جنوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ جنوں سے بھی ہم محفوظ رہیں تو سورۃ البقرہ کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، یعنی دو جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. زہراوین کہتے ہیں چمکنے والے کو، زہرا کہتے ہیں زہرا ستارہ جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت چمکدار ہوتا ہے. تو یہ دو چمکنے والی صورتیں ہیں، سورت بقرہ، سورت آل عمران. فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل یا دو سائبان ہوں، چھتریاں ہوں جیسے کہ، یا دو پرندوں کے جھنڈ ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ سے جھگڑنے لگ جائیں گی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو انسان سورۃ البقرہ جو ہے معمول بنا لیتا ہے پڑھنا، تو یہ سورت جو ہے اس کے لیے شفاعت کرنے آ جائے گی اور جھگڑے گی اللہ سے. اور پھر کیا کریں گی؟ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی. لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو. یہ کس کی تاکید ہے؟ کس کی تاکید ہے؟ مجھے اور آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم اس کو لازمی پڑھا کریں. اسے حاصل کرنا برکت اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یہ بھی حدیث ہے. اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں آج کل یہ جو جادو ہے، ایول جو بھی اسپرٹس ہیں، اس کا ہم اکثر لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں حسد بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اللہ پر توکل وہ کم ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کتنا پیارا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ جب انسان سورۃ البقرہ پڑھے گا نا تو جادوگر، یعنی بڑے سے بڑے جادوگر اس پہ قدرت نہیں پا سکتے. تو جو انسان مکمل کامل یقین کے ساتھ، دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یقین دعا میں بھی لازم ہے اور دوا میں بھی لازم ہے. جب آپ کو دوا یقین ہوگا نا کہ اللہ نے شفا دینی ہے تو پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کو شفا ملے گی. تو اس صورت کو بھی آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق سچ ہے کہ اس گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے اور جنوں سے بھی، یعنی جن بھی اس پہ قابو نہیں پا سکتے. جو انسان اس کو پڑھتا ہوگا جن اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. یہ جو سورۃ البقرہ ہے نا اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں. یہ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے. نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے 87 ہے. اس کا جو بیشتر حصہ جو ہے ابتدائی مدنی دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا تو تب جو ہے وہ نازل ہوا تھا. اور کچھ چیزیں جو ہے نا، اور اس کی کچھ آیات جو ہیں بہت بعد کے دور میں نازل ہوئی ہیں، جیسے سود کی حرمت ہے، اس میں سود کے احکامات بھی ہیں تو وہ بہت بعد میں نازل ہوئے تھے، تقریباً 10 ہجری کے بھی آخر میں. تو اس طریقے سے بتدریج یہ سورۃ البقرہ، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے تو اس میں بہت احکامات ہیں اور یہ وقتاً فوقتاً اترتی رہی. مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی تھی. مسجد بنائی تھی تاکہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو کے نماز بھی پڑھیں اور اپنے مسائل پر غور بھی کریں. یعنی یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے اس صورت کے نازل ہونے کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد بنائی، اس کے علاوہ دوسرا ایک اور کام کیا کہ مہاجرین کی آباد کاری کی. نصارہ نے ان کو اپنے گھروں میں ویلکم کیا. اور پھر کیا ہوا، اس کی مثال ہم نے دیکھی ہے. مواخات جو ہے وہ کتنی بہترین طریقے سے ہوا تھا کہ آپس میں جو تھے وہ بھائی بھائی بن گئے تھے، ایک دوسرے کو انہوں نے ہر چیز میں شریک کر لیا تھا. تیسرا اہم کام کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ایک چھوٹی سی ریاست، نئی اسلامی ریاست، کیونکہ اس وقت تک تو اسلام کہیں پر بھی نہیں تھا، اسلام مدینہ میں سب سے پہلے آیا اور ایک ریاست بنانی تھی، اسلامی ریاست بنانی تھی.
تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے علاوہ جو ہے نا وہاں پر مدینہ میں دوسرے قبائل بھی تھے، جیوز ہوا کرتے تھے، یہودی قبائل ہوا کرتے تھے، تو وہ سارے جو تھے وہ مسلمانوں کو، جو مشرکین تھے نا وہ مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ میں بھی نہیں ہم نے ان کو رہنے دیا، مدینہ میں سے بھی ہم ان کو مٹا دیں، لیکن مدینہ میں 3 یہودی قبائل بھی موجود تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے، یہ مدینہ میں 3 قبیلے رہا کرتے تھے۔ تو جب خود مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو یہود مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ سب سے پہلے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ مسلمان یہاں پر کیوں آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ یہاں مدینہ میں کیوں آئے ہیں، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خوار کس بات پہ تھی کہ بنی اسرائیل میں نبوت نہیں آئی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو وہ دشمن بن گئے، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو 3 قبیلے تھے نا ان کی آپس میں بھی دشمنی تھی، کیونکہ عرب قبائل میں کیا ہوا کرتا تھا، اس کے پس منظر کو دیکھیں کہ وہ آپس میں نا دشمن ہوا کرتے تھے تو وہ جیوز، لیکن آپس میں بھی ان کی بنو قینقاع جو تھے، بنو نذیر جو تھے اور بنو قریظہ جو تھے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کیا کرتے تھے، مشرکین کے بھی 2 قبیلے موجود تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج، تو یہ کیا کرتے تھے، یہودی قبائل ان کو لڑایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ہی اپنے ایک مشترکہ مفاد کی دعوت دی، کیونکہ دیکھیں مشرک اہل کتاب نہیں تھے، یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم مل کر مدینے کا دفاع کریں گے تاکہ مشرک اس پہ قبضہ نہ کر سکے۔ اب کیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو دعوت دی کہ سب سے پہلے کیا تھا، انہوں نے اہم دفعات پیش کی، کچھ رولز پیش کیے کہ اگر مدینہ پہ باہر سے حملہ ہوگا تو مسلمان اور یہود مل کر اس کا دفاع کریں گے، یعنی پیس ٹریٹی انہوں نے کیا یہودیوں کے ساتھ، اور کیا کہا کہ مسلمان اور یہودی جو ہیں جو آپس میں جب جنگ ہوا کرے گی تو جو خرچہ ہوگا وہ دونوں مل کر برداشت کریں گے۔ کس سے بچانا تھا، مشرکین سے بچانا تھا، اور مسلمان اور یہودیوں کے درمیان کسی طرح کے بھی جھگڑا اگر ہوگا تو یہودی کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کروائیں گے، یعنی اس پہ جو تھے نا یہود ایگری کر گئے تھے۔ کیوں ایگری کر گئے تھے تو وہ 3 قبیلے، لیکن چونکہ وہ آپس میں لڑے ہوئے تھے نا تو چاہتے نہ چاہتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیف بن گئے کہ اگر مشرک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، تو اب یہود جو تھے وہ پوری معیشت پہ، کیونکہ وہ اسٹرانگ لوگ تھے، آپ دیکھیں جیوز آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پیریڈ میں بھی وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ تھے، کیونکہ وہ بزنس جو ہے تھا نا ان کی بزنس سینس بڑی بہترین ہوا کرتی تھی، آج بھی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس وقت ان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ تھا، تو وہ جو تھے پوری معیشت پہ چھائے ہوئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے کیا کیا، وہ انہوں نے کولیبریٹ کر لیا مسلمانوں کے ساتھ، اور انہوں نے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تسلیم کر لیے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ سے فیصلے بھی کروائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ ریاست اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، جیوز کی بھی اس میں مدد شامل ہو گئی، تو پھر کیا ہوا، کافروں اور مسلمانوں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرست جو ہے نا، کیونکہ یہودی تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے، ایک تیسرا فرقہ بھی پیدا ہو گیا، اور وہ کون تھے، وہ منافق تھے۔ تو اس وجہ سے سورۃ البقرہ جو ہے نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ بتدریج اس کو نازل کیا، جس میں کافروں کی صفات، منافقین کی صفات، ان کے معاملات جو تھے وہ ساتھ ساتھ کھول کھول کر بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں نا یہ قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، لیکن ان کا معنی جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی صحابہ کو نہیں بتایا، اور آپ دیکھیں صحابہ نے بھی اس کے بارے میں کوئی تفسیر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں زیادہ انکوائریز نہیں کی۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس پہ نا یعنی کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے میننگ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور صحابہ نے جو ہے نا وہ بھی نہیں پوچھے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا، جب کوئی آیت آتی تھی، کوئی حکم آتا تھا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ چاند کے بارے میں پوچھا کہ یہ چاند کیا ہے، یہ روح کیا ہے، لیکن حروف مقطعات کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو عربی زبان میں حروف مقطعات ہوا کرتے تھے، وہ ان کا اپنا رسم الخط بھی ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کوئی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو نہیں بتائی اور صحابہ نے بھی اس پہ زور نہیں دیا. تو دیکھیں میرا اور آپ کا کام بھی کیا ہے کہ ہم بجائے اس سے کہ اس کے میننگز اپنی مرضی سے نکالیں، ان کو فریم کروا کروا کے برکت کی ہم انہیں سمجھیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی اور اس کے یہ میننگ ہے اور اس کے یہ میننگ ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور نہ صحابہ کرام نے آگے اس چیز کو مزید پاس آن کیا اور نہ یہ ہم تک پہنچے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جو ہے ان کو بعین ہی تسلیم کر لیں کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، بجائے سے کہ دیکھیں ایک تو رد عمل یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم انہیں مانے ہی نہ، کہ پتہ نہیں ان کا کوئی معنی تو سمجھ آ نہیں رہا تو چلو ان کو یعنی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر یہ قرآن میں درج ہوئے تو ان کی اہمیت ہے، قرآن پڑھا جائے گا تو ان کو پڑھا جائے گا. میں اور آپ اگر الف لام میم پڑھیں گے تو مجھے اور آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. گو کہ مجھے اور آپ کو اس کا میننگ نہیں پتا، لیکن کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی اوتھینٹسٹی پروف کر دی ہے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں الف لام میم حروف مقطعات کی بتائے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی کیا کہا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ریب کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس کتاب قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دل پر اترنے میں، جبرائیل کے مکمل امانت کے ساتھ لانے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ہم تک یہ پیغام پہنچا دینا پوری امانت کے ساتھ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مکمل امانت کے ساتھ جو اللہ نے ہم تک بھیجا وہ ہم تک پہنچا دیا. دیکھیں قرآن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مبعوث کیا گیا. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچایا اور اس کے پہنچانے میں کوئی شک نہیں، اللہ نے خود ہی بتا دیا. کیا کہا ہے، لا ریب فیہ. دیکھیں ریب جو ہے نا، ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس کے اندر بے چینی ہوتی ہے. اگر انسان کو ایسا کوئی شک ہو نا جو اس کی بے چینی میں اضافہ کرے تو یہ ہے وہ ریب. یعنی اللہ نے کیا کہا کہ اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جس ریب میں اضطراب ہو. اب ہوتا کیا تھا کہ کفار مکہ جو ہے نا قرآن کے نازل ہونے پر دو طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے. ان کو دو طرح سے اعتراض تھا. ایک تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اعتراض یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود لکھ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہا کہ یہ خود اپنے تپاس سے گھڑ کے ہمیں بتا رہے ہیں، خود لکھ کے بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. تو پھر دوسرا اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی اور آت کے بتاتا ہے. نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی غیر اجمی آتا ہے اور پچھلے قصے کہانیاں بتاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں. تو یہ تھا ان کا اعتراض. تو لیکن دیکھیں اگر یہ ریب کی جو بات ہو رہی ہے، اگر صرف بات اتنی ہوتی نا کہ قرآن مجید ادھر سے دے کے ادھر بتا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہو سکتی. بے چینی کیا تھی، ریب کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں مشرکین مکہ کی اصل مشکل کیا تھی جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، جس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا نا، اس میں سب سے زیادہ یہ قرآن مجھے اور آپ کو جب ہم پڑھیں گے نا، اس کو سمجھیں گے تو دیکھیں سب سے زیادہ اس میں عقیدہ آخرت پر اور آخرت میں حساب کتاب پر بار بار بات کی جائے گی. تو جب مشرکین مکہ کو یہ بتایا جاتا تھا نا کہ تم نے دوبارہ اٹھنا ہے موت کے بعد، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ چیز ان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی تھی. کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے. آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں، آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہوگا کہ وہ تو یہی کہتے تھے ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھنا ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک ایک عمل کا جا کے جواب دینا ہے، تو یہ چیز ان کی بے چینی میں اضافہ کرتی تھی. وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو ہماری خیر نہیں، ہم تو شرک کر رہے ہیں اس اللہ کے ساتھ. کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کو ایک الہ نہیں مانتے تھے. رب مانتے تھے لیکن الہ نہیں مانتے تھے. بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتے تھے، بہت ساری اور بھی قسمیں تھیں. تو وہ ان کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی کہ اگر یہ معاملہ واقعی ہو گیا نا کہ ہمیں تو دوبارہ اٹھنا پڑے گا اور اللہ کے آگے جواب بھی دینا ہوگا، اور واقعی کوئی قیامت کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، تو ہماری تو پھر خیر نہیں. تو یہ چیز جو تھی ان کے بے چینی کے اندر اضافہ کرتی تھی. تو قرآن مجید نے ان کی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب جو تمہیں پیغام دے رہی ہے نا موت کے بعد اٹھنے کا،
اللہ کے آگے جواب دہ ہونے کا اس پیغام میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جیسے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کی ایک کسی آیت میں، اس کے کسی حکم میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر چیز ہونا یقینی ہے. فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. یعنی اس قرآن مجید میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. سب سے پہلے دیکھیں یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ شک تو نہیں ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کے لیے. اب دیکھیں کیا قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیت ہے نا کہ صرف متقی لوگوں کے لیے. اب اگر ہم ہر کوئی قرآن کو کھول کے بیٹھتا ہے تو کیا ہدایت کسی کو نہیں ملے گی؟ متقی کو کیسے ملے گی؟ دیکھیں اس مقام پہ فرمایا کہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ یہ ھدی للناس ہے، یعنی تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. لیکن اب دیکھیں اس مثال کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک جگہ پر کسی ایک بڑی سی گیدرنگ ہے، وہاں پہ ایک سپیچ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی بہت اہم پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ 100 لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا پورے 100 لوگ جو ہیں، 100 کے 100 لوگ، ہر انسان اپنی ذہن کی صلاحیت کے حساب سے اس میسج کو، اس پیغام کو پرسیو کرے گا، اس پیغام کو اپنے اندر ایبزارب کرے گا یا سمجھے گا؟ کیونکہ ہر ایک انسان کی سمجھ جو ہے نا وہ الگ الگ ہے. تو متقی لوگوں کے دل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو جو متقی لوگ جو ہیں، جیسے ہر انسان دیکھیں ایک کلاس ہے، اس کے اندر 60 کی ایک اسٹرینتھ ہے، ٹیچر آتا ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے بورڈ پہ سمجھا کے چلا جاتا ہے، لیکن پھر کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی سیکنڈ آ جاتا ہے، کوئی تھرڈ، اس طریقے سے گریجولی کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے تو سمجھایا تھا لیکن دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آئی، اسٹوڈنٹ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور آخر کیا ہوا؟ وہ فیل ہو گیا. تو یہ میری اور آپ کی سمجھ، یعنی متقی جو لوگ ہیں نا وہ، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس پہ، اس سے جو اثر قبول کرے گا یہ صرف وہی کرے گا. کھولیں گے تو یہ بہت لوگ، دیکھیں قرآن بہت لوگ کھولتے ہیں، زندگیاں کن کی بدلتی ہیں. قرآن بہت لوگ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عمل کتنے کرتے ہیں؟ عمل والے کتنے ہیں؟ اس پہ ہمیں عمل کرتے لوگ کتنے؟ دیکھیں علم، آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں ڈھیروں، ہر طرف قرآن مجید کے پڑھایا بھی جا رہا ہے، کورس بھی کروائے جا رہے ہیں، سمجھایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ یعنی کتنے ایسے متقی ہیں جو اس سے ہدایت لے کر اٹھتے ہیں؟ کتنے ایسے متقی ہیں جن کے دلوں پر واقعی اثر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ آج یہاں قرآن پڑھنے اکٹھے ہوئے ہیں، اب ہم اپنی سمجھ کے، اور اللہ اس کو جو ہم جس طرح ہم حق سمجھ کے سمجھیں گے نا، اور جو میری اور آپ کی عقل چاہے گی، اور جو ہم ارادہ لے کے بیٹھے ہیں وہی ارادہ ہمیں حاصل ہوگا. اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں اور ہم اس کے ہر آیت کو اللہ کی طرف سے سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد خوف کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں گے، تو ہم بھی متقی ان کی اس صف میں شامل ہو جائیں گے کہ کتاب ہمیں فائدہ دے دے، یہ کتاب میرے آپ کے عمل کو بدل دے، یہ کتاب ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آئے. ورنہ دیکھیں کورسز تو ہر سال بیچ پہ بیچ نکل کے جا رہے ہیں، جتنی نارملی اسکول کالجز کی کلاسز ہوتی ہیں نا، اب تقریباً اتنے ہی ایسے جماعتیں بن گئی ہیں جو قرآن پڑھا رہی ہیں، ایسے ادارے بن گئے جو قرآن پڑھا رہے ہیں، ترجمہ بھی ہو رہا ہے، تفسیر بھی ہو رہی ہے، لیکن عمل نہیں بدل رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت ہمیں نہیں مل رہی، کیونکہ ہم متقی کے طور پہ ہم اس لیول پہ آ کے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو دل میں اللہ کا خوف رکھ کے اس کی کتاب کو پڑھیں گے، جو حق سمجھ کے پڑھیں گے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کا ہر حکم اور میں نے سے ماننا ہے، چاہے یہ میری مرضی سے ٹکراتا ہے، چاہے یہ میری خواہش سے ٹکراتا ہے، چاہے مجھے اس پہ عمل کرنے کے لیے کتنی مخالفت مول لینی پڑتی ہے، چاہے مجھے اپنی خواہشوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب میں اس پہ عمل کروں گی تو پھر میں یہ کتاب جو ہے مجھے ہدایت دے دے گی. کیونکہ میں اور آپ یہ دین الصراط المستقیم بھی تو کہتے ہیں، اور اس کا علاج اللہ نے اس کا سب سے پہلے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی دعا سن کر، ہم جو نمازوں میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کا اتنا بڑا سورس تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے. لیکن کیا میں اور آپ اس سورس سے ہدایت لینا چاہتے بھی ہیں؟ کیا میں اور آپ اس نیت سے قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیں اس سے ہدایت چاہیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ برکت چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ شفا چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. کیونکہ میں اور آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مقصدوں کے پیچھے رہتے ہیں. تو ہم سب سے بڑا مقصد جو ہے نا ہدایت کا لے کر، جب قرآن کو کھولیں ہدایت کی غرض سے کھولیں، جب ہدایت مل جائے گی باقی سارے مقصد آٹومیٹیکلی پورے ہو جائیں گے.
تو یہاں پہ کیا ہے، متقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ متقین، ہدل للمتقین. پھر کون سے متقی ہیں، اللہ نے پھر ان کی صفات بھی بتا دی. الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ ایمان لانے والے جو وہ لوگ متقی ہوں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں پہلی شرط کیا ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا. اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر، الحمدللہ میں اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے فرشتوں پر، ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کی کتابوں پر، یعنی جتنی کتابیں آئی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. اس کے رسولوں پر، یعنی میں اور آپ یہ جانتے ہیں الحمدللہ میں اور آپ اس پہلی شرط کو پورا کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اور نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید جو ہے 1,24,000 پیغمبر بھی مبعوث کیے تھے. اور آخرت کی زندگی پر دیکھیں سب سے بڑی اہم چیز جو ہے نا، یہاں آ کر میرے اور آپ کا جو ہے نا یقین، ایمان، وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم پریکٹیکلی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ آخرت پر ایمان لانا. تو اللہ نے کیا کہا ہے، متقی وہ ہوگا جو غیب پر ایمان لائے گا، اور غیب میں آخرت شامل ہے، غیب میں قیامت شامل ہے، غیب میں موت بھی شامل ہے. موت کے بعد کے تمام جو قبر اور آخرت اور حشر اور موت کے بعد اٹھنا سب شامل ہے. لیکن دیکھیں میں اور آپ اس پر اس طرح مان لاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتے. میں اور آپ اس کے بارے میں ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. میں اور آپ نہیں اپنی محفلوں میں چاہتے کہیں بہت زیادہ اکٹھے گیدرنگز ہوئی ہو تو کوئی بھی نہیں چاہے گا وہاں موت کا ذکر ہو. اگر ہم کہیں پہ کوئی قیامت کا ذکر چھیڑ بھی لو تو کہیں گے ابھی سے ڈرانا شروع کر دیا، چھوڑو چھوڑو یہ تو دیکھا جائے گا. تو میں اور آپ، کیونکہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. تو میں اور آپ اپنے دن میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ہم تو اس سے صرف ڈرتے رہتے ہیں کہ ذکر نہ کرو، ڈر ڈر لگ رہا ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی نہ ذکر کرو. کسی کی فوتگی پہ چلے جائیں گے، اس وقت ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے ہم سوچتے ہیں مرنا صرف دوسروں نے، اور اس کے علاوہ ہم آخرت کے بارے میں صرف یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہونا ہے. حالانکہ وہ آخرت جو ہے قرآن مجید نے کھول کر رکھی ہے. آخرت کے اس غیب پر ایمان لاؤ، اس آخرت پر ایمان لاؤ اور اس کی تیاری کرو. کھول کر رکھ دی اللہ نے قرآن مجید میں وہ پوری حقیقت میرے اور آپ کے سامنے کہ کیا کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوتا ہے. دیکھیں فرشتے جب آتے ہیں نا، کسی کو نظر نہیں آتے جب اس کی روح، کسی کی روح لے کے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قبر میں جو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قبر کے حساب اس سے بھی یعنی انکاری ہیں. تو مشرکین کا کیا طرز عمل تھا، وہ بھی موت سے جو تھے، ان کو پتا تھا موت آنی ہے، لیکن اس کے بعد والے سارے مرحلوں سے انکاری تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اٹھنا ہی نہیں ہے. اور میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، اٹھیں گے تو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو جب مومن ایمان لاتا ہے نا غیب پر، پھر اس کا عمل بدلتا ہے. تو اس لیے ایمان لانا غیب پر اس قدر ضروری، اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ہے متقین کی صفت. اور پھر کیا کہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ساتھ ہی نماز کی بات کر دی. بے حد اہم رکن ہے، عبادت ہے نماز. تو کیا کہا، ایسے لوگ جو دن میں کم از کم، یعنی اس کے ہمیں پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، تو ہم کم از کم 5 نمازیں تو پڑھیں. اگر ہمیں ایکسٹرا نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو ان 5 نمازوں کو تو پورا کریں، ان متقین کی صف میں تو آئیں. کیونکہ میں اور آپ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آخرت میں معاملہ اچھا ہی ہو، اللہ اپنی رحمت ہی کرے، اللہ صرف بخش دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو جو پیغام بھیجا ہے، میں نے اور آپ کو اس کو سمجھا کتنا ہے، میں نے اور آپ نے اس پہ عمل کتنا کیا، اس کے حکم کو کتنا مانا ہے. تو اللہ نے کیا کہا، متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کیسے کرنا ہے، اس کی وقت پہ ادا کرنا ہے. قائم کیسے کرنا ہے، تمام شرائط پوری کرنی ہے، وضو کامل کرنا ہے، اور وقت کا خیال رکھنا ہے جو اللہ نے. اور جیسے ہم خواتین ہیں، خواتین کو جس طرح کے لباس میں نماز کے لیے کہا ہے، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے. دیکھیں میں اور آپ اگر ایسے لباس پہن کر ہم کہیں گے نماز تو ہو گئی ہوگی کوئی بات نہیں، مجھے اور آپ کو اگر ہمارا سطر پورا نہیں ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، پجامے تنگ ہیں، تو میں اور آپ صحیح طرح نماز کو قائم تو نہیں کر رہے. تو پھر پتہ نہیں وہ نمازیں ہماری کس حد تک قبول ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. تو کیا کرنا ہے، مومنین متقین جو ہیں وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں مکمل شرائط کے ساتھ، دل بھی حاضر ہوتے ہیں. اور پھر نمازیں تو وہی قبول ہوں گی نا جس میں ہم پتہ بھی ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور واقعی اپنے آپ کو سامنے لا کے کھڑا بھی کر دیں گے، دل بھی ہمارے کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ ہم تو صرف فزیکلی کھڑے ہوتے ہیں، اسپرچولی تو ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو کیا کریں، نمازوں کو قائم کرنا ہے. متقین نے 5 نمازوں کو، تو یہاں پر ان کے بارے میں بھی صفت بیان کی گئی. پھر فرمایا اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے اس میں سے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ متقین کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری خوبی بتائی ہے، رزق۔ اب دیکھیں رزق سے مراد صرف مال اور دولت نہیں ہے، ہر وہ نعمت ہے جو ہمارے جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے وہ ہمارا رزق ہے۔ دیکھیں کسی کو علم دیا ہے وہ اس کا رزق ہے، کیونکہ رزق اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حصی بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا رزق کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے صرف ایک ہی رزق نظر آتا ہے اور وہ ہے مال۔ ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں ذہانت صلاحیت کتنی دی ہے، اللہ نے ہمیں علم کتنا دیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ بھی رزق ہے، اور ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ دوسروں کے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مال میں سے تو میں اور آپ خرچ کر لیں گے، ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کے راستے میں نکال لیں۔ علم کو کس طرح خرچ کریں گے؟ مجھے اور آپ کو قرآن کی حدیث کی کوئی بات پتہ ہے، پہلے ہم اس کو سیکھیں اور پھر اسے آگے پہنچا دیں۔ تو یہ بھی رزق، اللہ کے راستے میں رزق خرچ کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبے چوڑے مال خرچ کریں، اگر ہم اپنی صلاحیتیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں، دل دیا ہے، تو اگر ہم جوانی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہم کیا کریں ان صلاحیتوں کو؟ یہ بھی ہمارا رزق ہے۔ ہم نے کبھی اپنی صحت کو اپنا رزق سمجھا ہے؟ ہماری رزق کی ڈیفینیشن بڑی لمیٹڈ سی ہے۔ ہمارا رزق صرف وہی ہوتا ہے جو ہمارے پرس میں پڑا ہو یا ہمارے فریج میں رکھا ہو یا ہمارے کچنز میں سیو ہو۔ ہمارا رزق ہمارا علم بھی ہے، ہمارا رزق ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا رزق ہماری صلاحیتیں بھی ہیں، ہمارا رزق ہماری یہ جوانی، ہماری یہ طاقت بھی ہے، یہ صحت جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کو اللہ کے کاموں میں لگاؤ۔ یہ ہیں متقی لوگ، جو صرف مال دولت نہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مال کا جو خرچ کرنا ہے وہ تو خاص طور پہ ہے ہی ہے، وہ یعنی سب سے اوپر وہی اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کو خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی ڈائریکشن میں خرچ کیے جائیں، فقراء پر مثلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری فہرست قرآن مجید میں بتا دی ہے، اور متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور کم سے کم خرچ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زکوٰۃ تو کم از کم ضرور ادا کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ نے ہمارے دلوں میں مال کے لیے جو ہے نا بخل، یعنی ہمارے دلوں میں تنگی ہے نا، ہر انسان کے نفس میں اس کے اندر ان بورن تنگی ہے۔ تو ہم ایسا تو نہیں چاہیں گے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ایسا کہ اپنی ساری اچھی چیزیں اٹھا کے دے دیں۔ تو کیا کریں کہ کم از کم جو اللہ نے ہم پر جو زکوٰۃ فرض کی ہے، جو صدقات، جو چیزیں فرض کی ہیں نا، ان کو ضرور ادا کریں۔ تو یہ پھر ہم ہوں گے متقی لوگ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہاں پہ ایک اور بات کہہ دی کہ اور متقین کی صفت کیا ہے کہ وہ اس قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے، بعد میں بھی آئے، جو قرآن مجید کو کیا کہتے تھے کہ یہ ایک مخلوق ہے، خود سے لکھی گئی ہے۔ بہت ساری ایسی کوششیں ہوئی ہیں کہ کسی طرح ثابت کر دیا جائے دنیا میں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ متقی کا عقیدہ ہے، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اگر میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم متقی کی اس صفت کو پورا کرتے ہیں الحمدللہ، کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یومنونا، دیکھیں آپ 4 کتابیں ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ صحائف بھی ہیں۔ اب دیکھیں جو پچھلی کتابیں ہیں نا، ان پر ایمان لانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اس کو یہ مانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں سے احکامات نہیں لے سکتے ہم۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو کہیں تورات نظر آتی ہے، زبور، انجیل نظر آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن ان میں اتنی تحریف، اتنی چینجز ہو چکی ہیں کہ میں اور آپ اس میں سے کوئی احکام نہیں لے سکتے، ہم ان کو نہیں پڑھ سکتے۔ میرا اور آپ کا متقی ہونے کے لیے اتنا ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ جنہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا معاملہ یہاں تک ہونا، یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ میں اور آپ یہ مانیں کہ تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحائف ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی بات ہوئی تھی نا آخرت کی غیب میں، لیکن اب یہاں پر یقین کی بات آ رہی ہے کہ جو آخرت پر متقی جو ہے نا اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہوگا میرے اور آپ کے عمل، مشرکین کا نہیں تھا نا دیکھیں یقین،
وہ نہیں ان کو یقین تھا کہ وہ اٹھیں گے ہی نہیں، ان کو یقین تھا کہ وہ، ان کا یقین کتنا ڈفرینٹ اینگل میں تھا، ان کو یقین تھا وہ اللہ کو جا کے جواب نہیں دیں گے، تو پھر جو مرضی کرتے پھریں۔ جب کسی انسان کا عقیدہ آخرت پہ خراب ہوتا ہے نا، اس کے اعمال جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیکیاں مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور برائیاں پلس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا انسان سوچتا ہے مجھے جواب ہی نہیں دینا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو الہاد پر آ گئے ہیں، یا پھر جن کے ایمان کمزور ہو گئے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت کے منکر ہو چکے ہیں، اور پھر وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے پاس جا کر جواب دینے کو مانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایسا انسان گمراہی میں ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اس کے اندر اچھے اور برے عمل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ برے عمل کو بھی اچھا ہی سمجھ کے کرتا ہے۔ تو متقی کا عقیدہ کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ دیکھیں آخرت جو ہے نا ایک یہ جامع اصطلاح ہے، اس میں ہر طرح کے عقائد، کئی طرح کی عقیدے ہیں۔ میں اور آپ اگر مانتے ہیں نا آخرت پر، تو آخرت پر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے آخرت میں کہ مرنے پر انسان کی زندگی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا۔ یعنی میں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ جب ہم مریں گے، ہماری موت آئے گی، تو ہم صرف ہماری ایک ٹرانزیشن ہوگی، میں اور آپ جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف شفٹ تو ہو جائیں گے، لیکن ہمیں مکمل ہم ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جو عقیدہ تھا مشرکین کا کہ بس مٹی ختم، اس کے بعد کوئی حساب نہیں ہوگا، تو مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ خاتمہ نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، قبر میں جواب دینا ہوگا۔ مومن کا عقیدہ کیا ہے، یقین ہے۔ یہاں پر یقین مانگا گیا ہے متقی لوگوں سے، مجھ سے اور آپ سے اللہ ڈیمانڈ کرے یقین لاؤ، یقین لاؤ کہ آخرت ہے، یقین لاؤ کہ تم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور یقین لاؤ کہ تم نے اللہ کے پاس کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ تو جب میں اور آپ اس جواب کی فکر کریں گے نا، تبھی ہمارے اعمال کی ڈائریکشن۔ دیکھیں آج مجھے اور آپ کو یہ گارنٹی مل جائے نہ ہم نے مرنا ہے، آج مجھے اور آپ کو یہ گارنٹی مل جائے نہ میرے اور آپ کے کسی عمل کے بارے میں پوچھ ہی نہیں ہوگی، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا میں اور آپ نیکی اور بدی کا خیال رکھیں گے؟ میں اور آپ سوچیں گے کہ میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ سوچے گا کہ ہم نے کرنا کیا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم میں سے کوئی اللہ کے حکم کی طرف دیکھے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ ہم کہیں گے جنت الٹیمیٹلی ملنی ہے۔ یا اگر آخرت پر عقیدہ یہاں تک ہو کہ برائی کا اچھائی کا اور برائی کا جواب دینا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر سے بھی یہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ تو اچھائی اور برائی میں فرق کیا چیز لے کر آتی ہے، آخرت پر یقین لانا۔ میرا اور آپ کا آخرت پر یقین ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اور دیکھیں آخرت پر یقین کا ایک جو سورس ہے، اس کے اندر ہمارا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ قیامت آنی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہمیں جو وقتی طور پہ نظر آ رہی ہے، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ بڑی ٹیمپریری ہے۔ اور دیکھیں جب مومن اس عقیدے پر آ جاتا ہے نا کہ آخرت آنی ہے اور قیامت بھی آئے گی، تو پھر وہ اس ٹیمپریری دنیا سے اپنا دل اٹھاتا ہے۔ لیکن آج مشکل کیا ہے، میں اور آپ جانتے تو ہیں کہ قیامت آنی ہے، لیکن میں اور آپ اس قیامت کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ میں اور آپ جانتے تو ہیں کہ ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ حد ہوگی تو 100 ایئرز ہو جائیں گی، 100 سال ہو جائے گی، 70 80 60 70 کسی سے بھی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ٹیمپریری دنیا جو ہے یہ پھر بھی ہماری نظروں کے مکمل سامنے ہے۔ وہ جو ایک ہمیشہ رہنے والی دنیا، میں اور آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ مسئلہ کیا ہے کہ میں اور آپ اس کو بھول جاتے ہیں، اس دنیا کو۔ تو اللہ نے مومن سے یقین مانگا ہے، متقی سے یقین مانگا ہے کہ یقین لے کر آؤ کہ وہ دنیا ہے، یقین لے کر آؤ کہ قیامت آنی ہے۔ تو جب انسان یہ یقین لے آئے گا تو پھر اس کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ پھر میں اور آپ اپنے ہر عمل کو جو ہے نا اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے کہ میں نے اگر یہ کر لیا تو مجھے تو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، اچھا اگر میں نے یہ نہ کیا تو مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، اور میں کیسے کھڑے ہو کے اللہ کو بتاؤں گی؟ یعنی میں اور آپ تو ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک چیز کے اکاؤنٹیبل ہیں۔ میرے اور آپ سے تو ایک ایک دیکھیں مومن، میرا اور آپ کا یقین ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ عمر کہاں گزاری ہے، تو عمر کہاں گزاری ہے سے مراد صرف جوانی، بڑھاپا اور بچپن، یہ 3 فیز تو نہیں ہوں گے، ایک ایک سیکنڈ ہوگا۔ میں اور آپ کیسے جواب دیں گے وہ جو ہم اپنے دن کے اکثر حصے کو ضائع کر دیتے ہیں، تو میں اور آپ کیسے وہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے مومن کا یقین لانا ضروری ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو یہاں پہ یہ یوم آخرت کی دیکھیں تفصیلات تو بے شمار ہیں، جو کہ ہم اگر ڈیٹیل میں بیان کرنے لگیں تو کرتے چلے جائیں، لیکن کیا ہے، میرے اور آپ کے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، میرے اور آپ کے اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ آخرت پر یقین لے کر آئیں، اور یہی متقی
ہونے کی جو ہے نا وصف، دیکھیں ہمارے اندر ہم کوشش کر کے باقی ساری چیزوں کو لے آتے ہیں، لیکن آخرت پر یقین جو ہے نا وہاں پر تو ہم سے ایمان مانگا گیا ہے، یہاں پہ ہم سے یقین مانگا گیا. کیوں؟ ایمان جو ہے، یقین ہے نا، ایمان سے نیکسٹ لیول کا جو ہے نا فرم انسان کا بلیو ہے. تو اللہ نے ہم سے یقین مانگا ہے. ایمان تو ہم لے آئیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن آخرت پر یقین ہوگا نا تو میری اور آپ کی نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس نمازوں کا ریوارڈ بھی آگے جا کے ملے گا. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کیسی نمازیں پڑھی تھی، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کیا کام کر کے آئے تھے. تو پھر مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین لے کر آنا ہے. چلیں آج ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ویک یہیں سے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 5 سے، کیونکہ آج ہماری تھوڑی شروع میں ڈسکرپشن زیادہ تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو تھوڑا بہت جو میں آپ کو بتا سکی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمارا شرح صدر کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ قرآن پر یہ جو صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ جما دے. یہ میری اور آپ کی نجات کا راستہ ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. تو ہم اس کو اپنی کامیابی کی ضمانت قرآن اور سنت کو سمجھ کر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. میں اور آپ دنیا میں تو ہر چیز کے ساتھ کلنگی ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے موبائل کے ساتھ کلنگی ہو چکے ہیں نا. میں اور تقاضا کیا ہے، میں اور آپ اس طرح اس قرآن کے ساتھ کلنگی ہو جائیں، اس طرح اس کو تھام لیں کہ ہر وقت ہمارا اس کے ساتھ گزرے اور اس میں سے میں اور آپ رہنمائی لیتے رہیں. پھر یہ مجھے اور آپ کو لے جا کر اللہ کی رضا سے ملا دے گا، صراط مستقیم پر لیتا جائے گا اور ہم جا کر اللہ کی رضا سے مل جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. آپ سب نے جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں یہاں پہ لگایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کے بدلے میں بھی آپ کو اپنی رضامندی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.